بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رفتگان، ڈاکٹر نصرت جہاں صاحبہ۔ مضمون ڈاکٹر عالیہ عصمت رحیم، کینیڈا۔ خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، اس کے بدلہ میں کبھی طالب انعام نہ ہو۔ کچھ اللہ کے پیارے لوگ مندرجہ بالا شعر کو مقصد زندگی بنا کر اپنے شب و روز گزارتے ہیں، پھر اسی پر عمل کرتے کرتے ابدی نیند سو جاتے ہیں۔ محترمہ ڈاکٹر نصرت جہاں صاحبہ مرحومہ بھی بلا شبہ انہی لوگوں میں سے تھیں۔ بتایا کرتی تھیں کہ جب میں نے MRCOG کر لیا تو سوال تھا کہ اب کہاں کام کیا جائے۔ ایک طرف امریکہ کی جگمگاتی روشنیاں تھیں تو دوسری جانب دبئی کی انتہائی پرکشش تنخواہ، اور برطانیہ میں تو سلسلہ چل ہی رہا تھا، مگر کوئی روشنی آپ کی آنکھوں کو خیرہ نہ کر سکی، اور آپ کا محبت الہی سے بھرا دل آپ کو امن کی بستی ربوہ میں کھینچ لایا۔ بتایا کرتی تھیں کہ جب میں فیصلہ کرنے کے مراحل میں تھی، ایک دن میرے ابا مولانا عبد المالک خان صاحب مرحوم نے مجھے فون پر کہا، بیٹی، جماعت کا بھی ایک ہسپتال ہے۔ کہنے لگیں یہ بات ایسی دل میں بیٹھی کہ اور کہیں کا خیال ہی نہیں آیا، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ربوہ پہنچ گئی۔ ان کی رگ رگ میں خدا تعالیٰ کی محبت ایسے جوش مارتی تھی جیسے وہ گویا ایک نشے میں چور ہوں، اس لیے کبھی تھکتی نہ تھیں۔ کہتی تھیں کہ میرے دادا ذوالفقار علی خان گوہر صاحب مرحوم نے ریٹائرمنٹ کے بعد وقف کیا تھا، اور اس بات پہ وہ بہت اداس ہوتے تھے کہ عمر کا بہترین حصہ دنیا کے پیچھے ضائع کر دیا، یعنی جوانی میں وقف کرنا چاہیے تھا۔ بلا شبہ آپ نہ صرف گائنی ڈپارٹمنٹ بلکہ فضل عمر ہسپتال کی روح رواں تھیں۔ شام کے وقت بھی مریضوں کو دیکھنے کے لیے راؤنڈ لگاتی۔ 1993 میں آپ کے ساتھ کام شروع کیا تھا۔ پڑھائی اور ہاؤس جاب کے دوران مشاہدہ کیا تھا کہ ان کی سطح کے ڈاکٹر صبح کے وقت مریضوں کو نہیں دیکھتے تھے، کجا شام کے ذاتی وقت میں سے وقت نکالنا۔ وہ ہسپتال کو اپنے بچے کی طرح سمجھتی تھیں، اور جیسے ماں ہر وقت اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، ویسے ہی ہسپتال کا بھی خیال رکھتی۔ ایک مرتبہ ہسپتال کے لیے الٹرا ساؤنڈ مشین کی ضرورت تھی، جسے دیکھنے کے لیے مجھے ان کے ساتھ لاہور کی مختلف میڈیکل سپلائز کی دکانوں میں جانے کا موقع ملا۔ بہت سوچ بچار کے بعد آپ نے فیصلہ کیا تاکہ جماعت کا پیسہ صحیح جگہ پر خرچ ہو۔ ان سے پہلی ملاقات 1988-1989 میں ہوئی، جب میں اپنے گاؤں سے آئی ہوئی ایک غریب مریضہ کو لے کر ان کے پاس گئی۔ انہوں نے بتایا کہ TB کا مرض ہے اور اس کے لیے گلاب دیوی ہسپتال میں داخل ہونا پڑے گا۔ فوراً ایک دوست ڈاکٹر کے نام خط لکھ کر دیا کہ اس مریضہ کی مدد کریں، اور یوں اس غریب کا بھلا ہوا۔ وہ خدمت خلق کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھیں۔ قادیان اور لندن کے جلسے آپ کی تفریح کا سامان ہوتے۔ پورا سال گویا ان کا انتظار کرتی کہ کب وقت آئے اور میں اڑ کر پہنچ جاؤں۔ خلافت سے انتہائی عقیدت کا تعلق تھا۔ خلفاء کے خطوط کو بڑے قرینے سے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، بلکہ جب بھی میں کسی معاملے میں آپ سے بات کرتی، آپ ہمیشہ کہتی، ٹھہرو، میں تمہیں حضور کے خط سے سمجھاتی ہوں۔ اپنے شعبے کے متعلق ہر چھوٹی بڑی بات میں خلفاء سے رہنمائی لیتی۔ آپ کو آہستہ چلنا نہیں آتا تھا، خدمت کے جذبہ سے سرشار بھاگتی دوڑتی دکھائی دیتی تھیں۔ لیبر وارڈ سے آپریشن تھیٹر اور وہاں سے آؤٹ ڈور تک آپ چلتی نہیں بھاگتی تھیں۔ سچ ہے جو لوگ اس دنیا فانی میں خدا کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں واقعی جلدی ہوتی ہے۔ محبوب حقیقی کو راضی کرنے کی جلدی، کیونکہ اگلی سانس کا کیا بھروسہ آئے نہ آئے۔ ہمیشہ کہتی تھیں کہ چند روزہ دنیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے کہتی تھیں کہ اصل ٹھکانہ تو سڑک کے اس پار ہے۔ جن لوگوں کو فضل عمر ہسپتال کا پتہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ سڑک کے پار بہشتی مقبرہ ہے۔ فضل عمر ہسپتال کے گائنی ڈپارٹمنٹ میں آپ نے 1985 میں کام کا آغاز کیا، جو ایک کمرے سے ہوتا ہوا ایک ڈپارٹمنٹ اور پھر ایک بلڈنگ میں بدل گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے خطبہ جمعہ فرمودہ 21 اکتوبر سن 2016 میں درج ذیل الفاظ میں آپ کا ذکر فرمایا۔ آپ اید اللہ فرماتے ہیں کہ اخلاص
اور وفا کا جذبہ تھا جو ڈاکٹر نصرت جہاں میں بھی تھا۔ UK سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، پہلے MBBS پاکستان سے کیا، پھر UK سے اسپیشلائز کیا، اور کہیں بھی وہ جاتی تو لاکھوں روپیہ روزانہ کما سکتی تھیں، لیکن دین کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے چھوٹے سے شہر میں ربوہ میں آ کر آباد ہو گئیں، اور حضرت تعال کی اس وقت جو بھی ضرورت تھی اس ضرورت کو پورا کیا، اور پھر تمام عمر بے نفس ہو کر ایسی خدمت کی جو انتہا درجہ پر پہنچی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فضل عمر حسب تعال کو خدمت کرنے والی اور وفا کے ساتھ اپنے کام کو پورا کرنے والی، وفا کے ساتھ جماعت سے وابستہ رہنے والی اور خلافت کی اطاعت گزار مزید ڈاکٹریں بھی عطا فرماتا رہے۔ جو موجود ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس کام میں بڑھاتا چلا جائے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 21 اکتوبر 2016۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور اپنے پیاروں کے قدموں میں جگہ دے، آمین۔